الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا کسی دکاندار کو ملازمین کے علم کے بغیر خفیہ کیمرے نصب کرنے کی اجازت ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا مجھے بطور مالک دکان اجازت ہے کہ خفیہ سیکورٹی کیمرے ملازمین کے علم میں لائے بغیر نصب کروں؟ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو تمام ملازمین کی نگرانی ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ چوری وغیرہ سے تحفظ ملے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ دکاندار کو اپنے ملازمین کی نگرانی کے لیے سیکورٹی کیمرے نصب کرنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ سب کو کیمروں کے بارے میں علم ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تنہائی سمجھ کر لباس تبدیل کرنے لگیں اور غیر مناسب مناظر ریکارڈ ہو جائیں۔ اگر ملازمین کے علم میں لائے بغیر کیمرے لگائے جائیں تو یہ عین وہی ممنوع جاسوسی ہے جس سے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، یقیناً کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی جاسوسی کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح حکم ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ترین بات ہے۔ کسی کی برائیوں کی ٹو میں نہ لگو، نہ ہی کسی کی خفیہ باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرو، نہ حسد کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے پہلو تہی کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5144 اور مسلم حدیث نمبر 2563 نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ: تجسس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی برائیوں اور پردے والی باتوں کی ٹوہ لگانا۔ جس مقصد کے لیے کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں کہ ملازمین کی نگرانی ہو اور دکان کو چوری سے بچایا جا سکے، تو یہ مقصد اپنی مکمل صورت میں تبھی حاصل ہوگا جب کیمرے لگاتے ہوئے بتایا بھی جائے۔ اگر نہیں بتلایا جائے گا تو پھر یہ جاسوسی اور عیب جوئی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جاسوسی دوسروں کے عیب تلاش کرنے کو کہتے ہیں، یعنی انسان غور سے دیکھے یا خاموش ہو جائے یا کان لگا کر سنے کہ شاید اپنے بھائی کی کوئی خامی اس کے ہاتھ لگ جائے یا اپنے بھائی کی کوئی برائی دیکھ لے۔ یہاں ہونا یہ چاہیے کہ انسان لوگوں کے عیوب سے صرف نظر کرے اور لوگوں کی کمیاں اور کوتاہیاں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے انسان کو جاسوسی زیب نہیں دیتی، لوگوں کی ظاہری کیفیت کے مطابق تعامل کرے تاکہ کوئی ظاہری شواہد اس سے متصادم نظر آئیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سورۃ الحجرات صفحہ نمبر 50 تا 51۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی کی بات خفیہ طور پر سننے کی وجہ سے کانوں میں پگھلا ہوا سیسہ ڈالے جانے کی وعید ہے، جیسے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7042 میں ہے، تو اس شخص کو کتنی سنگین سزا ملے گی جو اپنے ملازم کی جائے ملازمت پر موجودگی کے دوران مکمل خفیہ ریکارڈنگ کرتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کی ٹوہ لگاتا ہے، پھر ریکارڈنگ سنبھال کر رکھتا ہے۔ کبھی ملازم اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہوئے کہ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو بذات خود کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی تنہائی میں اس کام کو کوئی برا سمجھتا ہے، یا انسان اپنے اہل خانہ کے ساتھ تنہائی میں کوئی عمل کرے لیکن یہی کام لوگوں کے سامنے کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہ دکاندار اس ویڈیو کلپ کو غلط استعمال کرے اور ملازم کو دھمکیاں دے کہ وہ یہ ویڈیو پھیلا دے گا یا اسے غلط استعمال کرے گا، تو یہ محض دو لوگوں کی باہمی نجی اور ذاتی نوعیت کی گفتگو کو سننے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اگر کوئی دکاندار اس کام کو اپنے لیے یا اپنی اولاد میں سے کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی اسے اچھا مت سمجھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کو پسند ہے کہ اسے جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جس کی یہ لوگوں سے امید کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1844۔ اگر کوئی شخص سمجھے کہ لوگوں کی جاسوسی اور ان کی خامیوں کی ٹو لگانا جائز ہے اور اس کے لیے مختلف بہانے بھی گھڑے تو ایسے شخص کو الجزاء من جنس العمل کے تحت اسی طرح کی سزا کی وعید ہے کہ اس کی بھی عیب جوئی کی جائے گی اور اسے ذلیل کیا جائے گا، جیسے کہ حدیث میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے تو مسلمان ہو چکے ہو لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں پہنچا، مسلمانوں کو اذیت مت دو، نہ ہی انہیں عار دلاؤ، ان کے عیب مت ٹٹولو، کیونکہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تلاش کرنے لگ جائے تو اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ ترمذی حدیث نمبر 2032، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 229837 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.